السلام علیکم ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پیش کر رہے ہیں اور یقیناً بہت کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملے گا، بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھے گا، زندگی کے بہت سارے عقدے حل ہوں گے۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس گفتگو کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہ جو معاشرے میں خوف ہے، سراسیمگی ہے، پریشانی ہے، بے یقینی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ان تمام مسائل کا حل اس گفتگو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت دھیان سے سنیے گا۔ آج ہمارے ساتھ پھر ہمارے قبلہ محترم تسلیم رضا دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ سر آج ایک نیا عنوان ہے اور صوفیاء کرام کے ہاں اس عنوان کی بہت اہمیت ہے، بلکہ تصوف کی بنیادوں میں یہ موضوع موجود ہے۔ سر وہ شوق اور خوف، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمائیے گا کہ شوق خدا اور خوف خدا یہ کیا چیز ہے؟ بہت شکریہ، بہت ایک اچھے اور اچھوتے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا۔ ہمیشہ ہی آپ ٹاپک بڑا اچھا سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کی صحبتوں کا اثر ہے حضرت۔ یہ بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا بڑا ضروری ہے جی، کیونکہ آج خوف کا معاشرہ ہے اور پوری دنیا میں خوف کا بزنس ہے۔ مطلب ڈر پیدا کیا جاتا ہے اور اس سے پھر کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہ جو شوق اور خوف کی بات آپ نے کی، جی، جہاں شوق ہوگا وہاں خوف نہیں ہوگا، واہ کیا بات ہے، اور جہاں خوف ہوگا وہاں شوق نہیں ہوگا۔ واہ، رب تعالیٰ جمیل ہے، سبحان اللہ، حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تو محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ اس کا تو فرمان ہے، جب میں کسی کو اپنا بناتا ہوں تو میں اسے لا خوف کر دیتا ہوں۔ خوف سے وہ تو نجات دینے والا ہے۔ بے شک۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ جو اللہ کا خوف یا ڈر جس کی بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم اگر اردو میں دیکھیں تو خوف کوئی خوفناک چیز جیسے ذہن میں آتی ہے، خوف ایک خوف زدہ ہونا۔ خوف زدہ ہونا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اس کو صرف سمجھنے کے طور پر ہی جی اس جملے کو لیا جائے۔ ارشاد ارشاد۔ لیکن سانپ کا ایک خوف ہے، سانپ سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، اور والدین سے انسان ڈرتا ہے، والدین سے خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا ہے۔ کیونکہ وہ خوفناک نہیں ہوتے۔ خوفناک نہیں ہوتے۔ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ واہ واہ واہ، بہت عمدہ مثال ہے۔ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے۔ ماں باپ ناراض بھی ہوتے ہیں نا تو بچے کا رزق روکتے نہیں ہیں، کھانا اس کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن اسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ذرا معاملہ ذرا کوئی بات ناگوار گزری ہوئی ہے۔ اسی طرح خالق کائنات اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس نے اتنا پیار کیا اپنی مخلوق سے کہ اس مخلوق کو، حضرت انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا۔ واہ واہ۔ اور پھر ہر چیز انسان کے لیے بنائی، جی، انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرے، میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرے، نہ ڈرے، کیونکہ میں نے اس کو شرف بخشا ہے تمام مخلوقات پر، افضل بنایا اسے۔ تو اب یہ جو انسان ہے یہ میرے سوا کسی سے نہ ڈرے، اور جب یہ مجھ سے ڈرے گا تو میں تمام خوف اس کے دل سے نکال دوں گا، جہاں والوں کے، ہر قسم کا، ہر قسم کا خوف، آنے کا خوف، جانے کا خوف، حاصل کا خوف، رخصت کا خوف، سب خوف مٹا دیتا ہے۔ جسے میں اپنا قرب عطا کرتا ہوں، جسے دوست بناتا ہوں، جسے اپنا ولی بناتا ہوں، اسے لا خوف علیہم کا تحفہ دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ولا ہم یحزنون کی نعمت سے اسے سرفراز کرتا ہوں۔ خوف تو ختم ہو گیا۔ اچھا، اب رب کا جو خوف ہے وہ کیا ہے؟ سر یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔
اللہ والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ رزق نہیں روکتا خالق. رزق تو وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانتا ہی نہیں ہے. بے شک. رب جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنا قرب دور کرتا ہے. اللہ اللہ. اس سے سجدوں کی لذت دور ہو جاتی ہے. وہ جو اندر کا سوز و گداز عشق و مستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ والے جو ڈرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں, مالک کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. رب تو حسین ہے, خفا نہ ہو جائے. خفا نہ ہو جائے. بھائی اس کو میں ایک آسان مثال کے طور پہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ویسے یہ مثال کوئی بنتی نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے, ماں باپ ناراض ہو جائیں اولاد یہ پسند نہیں کرتی نا. جو والدین کا جو اطاعت گزار بچہ ہے, فرما بردار ہے, وہ کبھی بھی ماں باپ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. اس کی ہمیشہ کوشش ہوگی والدین مجھ سے خوش رہیں, راضی ہوں. ماں کہتی ہے آنے دے تیرے باپ کو, تیری ٹانگیں توڑوا دوں گی. کتنی ماؤں نے ٹانگیں توڑوائیں, واہ واہ واہ. کتنوں نے کہا چمٹے سے جلا دوں گی, واہ واہ واہ. کتنی ماؤں نے بچوں کو چمٹے سے جلایا, سوال ہی پیدا. بلکہ ماں کے سامنے کوئی چمٹا لگا کے دیکھے اس کی اولاد, اس کی جان لے لے گی. قرآن کو پڑھیں, الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھیں. اللہ نے جہاں بھی عذاب کا ذکر کیا وہ کفار و مشرکین کے لیے کیا. مومنین کے لیے تو اس نے نعمتوں کا ذکر کیا, باغات کا ذکر کیا, انعامات کا ذکر. ایمان والوں کے لیے تو اس نے انعامات کی بات کی. کہیں بھی قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے تو سزا کی بات نہیں کی گئی. تو بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں نا, قرآن کریم تو ہر گھر میں موجود ہے. ایمان والوں کے لیے تو نعمتوں کا ذکر ہے, جنت کے باغات کا ذکر ہے. تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, چشمے ہوں گے, باغات ہوں گے. نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نار اللہ المقدس التی تطلی علی الافئدہ, اللہ کی آگ ہے جو دلوں تک کو جلا دے گی. تو کیا ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والوں میں شمار کریں؟ دیکھیں, یا ہمیں وہ آگ نہیں جلائے گی؟ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے آپ کو. اچھا. اللہ کی رحمت پر امید ہونی چاہیے. وہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اچھے کی امید رکھیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ اس کا فرمان ہے کہ بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سبحان اللہ, سبحان میں تو بخشنے والا مہربان ہوں, تو کیوں فکر کرتا ہے؟ صاحب ایمان ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو تو نے شریک نہیں کیا, اللہ کے محبوب کو آخری نبی خاتم النبیین مانتا ہے, تو ایمان والا ہے, تجھے کائے کا ڈر ہے؟ کمی کجی ہوتی ہے, توبہ کر لو, قریب آ جاؤ, چل پڑو اس کے راستے پر. وہ تو بخشنے والا مہربان ہے, اس نے تو دروازہ رحمت کھلا رکھا ہے, دروازہ توبہ اس نے کھلا رکھا ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پورے قرآن میں ایمان والوں کے لیے تو ذکر ہی نعمتوں کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو ڈرا ڈرا کے آج مت مار دی لوگوں کی, مطلب ہمارے ذہن میں ایک عجیب نقشہ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. مطلب سر, نماز کے لیے بھی مساجد میں اکثر میں جاتا ہوں, اسپیشلی جمعے کے خطبات میں, تو میں نے یہ دیکھا ہے ذاتی طور پر کہ وہ جو نماز کے لیے خطبہ سن رہا ہوتا ہے تو امام صاحب کا ٹارگٹ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ تم انہیں کے وہ فالٹ اور وہ بتا رہے ہوتا ہے. تو یہ طریقہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی صاحب منصب ہو اسے چاہیے کہ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ لوگوں کو دین سے قریب کرے, لوگوں کو جوڑے. اب اگر صاحب منصب ہی کسی مسجد میں آنے والے کو بھگانے کی کوشش کرے گا, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, بھائی وہ تو آ ہی گیا نا. آج کے اس دور میں کہ جب ہر بندہ ایک موبائل کے ساتھ چپکا ہوا ہے, باہر نکلنے کو تیار نہیں, اور ایک بندہ نکل کر مسجد تک آ گیا, اب آپ اس کو دلاسا دو, اس کو اور قریب کرو, نہ کہ اسے متنفر کرو.
دیکھیں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے. جی سبحان اللہ. ارشاد. علی بھائی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے نا حضور کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کیسے اصلاح بھی فرماتے تھے, دل جوئی بھی فرماتے تھے. تو ایک صحابی ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں, اللہ مجھ پہ رحمت نازل فرما اور میرے رسول پر رحمت نازل فرما اور کسی پہ رحمت نازل نہ فرما. اور کسی پہ. صحابہ نے کہا بھائی یہ کیا بات کر دی تم, اللہ کی رحمت کو اتنا مختصر کیوں کر رہے ہو, جب رحمت مانگنی ہے سب کے لیے مانگو. اس نے کہا بات یہ ہے بھائی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا میں مسجد میں آیا, میں دیہاتی آدمی, مجھے نہیں پتا تھا, میں تو بیٹھ گیا ایک دیوار کے ساتھ یورین کے لیے بیٹھ گیا میں. صحابہ کرام نے تو تلواریں نکال لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے, انہوں نے روک دیا سب کو, رک جاؤ پہلے فارغ ہو لیں. ایسا نہ ہو کہ یہ اچانک کھڑا ہو اور کوئی بیماری اس کو لگ جائے, اچانک پیشاب کے رکنے سے کوئی تکلیف شروع ہو جائے, اس کو پہلے فارغ ہونا ہے. اب جو کام یہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو. جب وہ فارغ ہوا تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پانی منگوایا اور وہ جگہ پاک کروائی اور پھر اس شخص کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں تسبیح تکبیر ذکر و اذکار کیا جاتا ہے, نماز کی جگہ ہے, یہاں اس قسم کی جو ہے وہ گندگی نہیں ہونی چاہیے. تو اس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس دیہاتی کی اصلاح فرمائی. سبحان اللہ. مجھے آپ بتائیے کہ آج سبحان اللہ اگر ہمارے یہاں تو واز فرما رہے ہوتے ہیں, وہ تو کسی نے صرف ٹخنے سے اوپر ہی وہ پینٹ کی ہوئی ہوتی ہے, نیچے کی ہوئی ہوتی ہے, اس پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا. بھائی اصلاح بھی کرنی ہے تو محبت سے کریں, اصلاح کریں مگر طریقے سے کریں. یہ بچے شور کر رہے ہیں, بچوں کو بھگا دیں. آج کے دور میں بچے گھر سے نہیں نکلتے اور ایک بچہ مسجد تک آ گیا ہے. اللہ کے بندو کبھی نماز کے بعد ان بچوں کو الگ سے 10 منٹ دے دو. تو وہ کہتے ہیں تقدس خراب ہوتا ہے مسجد کا. بھائی بہت چھوٹا بچہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے جی, لیکن اگر 8-10 سال کا بچہ ہے, آج کل بچے جلدی عاقل ہو رہے ہیں, تو ان بچوں کو تو بٹھا کر ان کی تربیت کی جانی چاہیے. واہ بھائی کل کو انہی بچوں نے تو سنبھالنا ہے سسٹم. آج کے دور میں جب بچے گھر سے نہیں نکلتے, موبائل سے نہیں نکلتے, اور ایک بچہ مسجد میں آ گیا. میں ترکی گیا تو انہوں نے مسجد کے ساتھ ہی ایک پلے ایریا بنایا ہوا تھا, تو وہاں بچے کھیل رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ والدین نماز پڑھنے آئیں تو بچوں کو بھی لے کر آئیں. واہ واہ واہ. آج وہ یہاں قریب کھیلیں گے تو مسجد کے ساتھ پلے ایریا ساتھ میں قریب میں انہوں نے بنایا ہوا تھا, اسی صحن کے سائڈ پہ باقاعدہ انہوں نے اس میں جھولے وغیرہ رکھے ہوئے تھے کہ بچے مسجد آنا سیکھیں, لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں, کل کو یہ بھی نمازی بنیں گے. مطلب ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو مسجد میں لے کر آئے, ہم پتہ نہیں کیوں بھگانے پہ لگے ہوئے لوگوں کو. وہ کلمہ پڑھاتے تھے, ہم کلمہ گو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ لوگوں کی دلجوئی کرتے تھے, لوگوں کے دل جیتتے تھے, آج ہم متنفر کرتے ہیں. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی ہم نے کہ یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبری سناؤ, انہیں متنفر نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ واضح پیغامات نہیں؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل, ان کے بارے میں شکایت آئی کہ وہ نماز طویل پڑھاتے تھے. عشاء کی جماعت, دیہاتی لوگ تھے, پیچھے صف باندھتے تھے, تو وہ تھکے ہارے آتے, اور یہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے جب تلاوت فرماتے تو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرماتے تھے. تو ایک نوجوان تھا, اس نے نماز چھوڑی اور چلے گئے. اتنی لمبی نماز میں تو نہیں پڑھتا. اچھا. بعد میں جب کسی نے بتایا کہ وہ فلاں جو نوجوان تھا وہ تو نماز چھوڑ کر ہی چلا گیا, نے فرمایا مجھے لگتا ہے اس کے دل میں کہیں نفاق ہے. تو
اس نوجوان کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی اب دونوں صبح بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر. جو نوجوان سے پوچھا گیا اس نے کہا حضور میں سارا دن کام کاج کر کے تھک کے آتے ہیں, اب عشاء کی نماز اتنی طویل پڑھیں گے ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اللہ اللہ. تو آپ نے پوچھا کہ معاذ کون سی سورت پڑھتے ہو؟ میں حضور میں تو سورہ بقرہ پڑھتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, اچھا میں مختصر سورہ پڑھا کروں تاکہ آسانی پیدا ہو لوگوں کے لیے. واہ واہ واہ. اب اس ایک بات میں علی بھائی سمجھیں کہ جو بڑے بڑے یہ جلسے کرتے ہیں, کہتے ہیں 9 بجے سے تقریر شروع ہوگی اور جناب والا تقریر شروع ہوتی ہے 11 بجے 12 بجے. اس حدیث کی روشنی میں ذرا اس بات کو سمجھیے آپ. وہ ایک پروفیسر صاحب تھے کراچی یونیورسٹی کے, انہوں نے مجھے دعوت دی ایک دفعہ. تو میں نے پوچھا کہ اس پہ ٹائم 8 بجے کا لکھا ہے تو آپ 8 بجے شروع کر دیں گے؟ تو مجھے کہنے نہیں آپ 9 بجے ہم شروع کریں گے, آپ 9:30 10 بجے تک آ جائیے گا. تو میں نے کہا آپ نے 8 بجے لکھا کیوں؟ جب آپ جیسے پڑھے لکھے صاحبان علم و دانش وارثان محراب و منبر جب یہ کام کریں گے, وقت کی پابندی نہیں کریں گے, آپ خود لکھ رہے ہیں کہ 8 بجے اور آپ کہہ رہے ہیں 9 بجے میں شروع کروں گا, تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اور اس مقدس محفل جس کا آغاز ہی آپ جھوٹ سے کر رہے ہیں. علی بھائی یہ چھوٹی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اللہ. میرے رسول کی سیرت کو تو دیکھیں. آپ نے فرمایا معاذ چھوٹی صورتیں پڑھاؤ, چھوٹی صورتیں پڑھا کرو, لوگوں میں شوق پیدا ہو. تھکے ہارے لوگ آتے ہیں, اتنی لمبی تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عبادت شوق سے ہوتی ہے. شوق والی عبادت جو ہے نا, شوق والی تسبیح ایک پڑھ لیں آپ وہ کافی ہے. شوق کا ایک سجدہ, وہ جو اقبال نے بات کی, آئے ہائے کمال کر دیا. فرمایا شوق تیرا اگر نہ ہو, واہ واہ, میری نماز کا امام. واہ. شوق اگر تیرا نہ ہو, میری نماز کا امام. میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا بات. سر ایک خوف اور بہت زیادہ لوگوں کو ستاتا ہے, تنگ کرتا ہے اور ہر وقت لاحق رہتا ہے, بلکہ لوگ اسی خوف میں موت تک پہنچ جاتے ہیں, اور وہ خوف ہے موت کا خوف. کیا یہ خوف جینون ہے یا نان جینون ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. اور حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں ارشاد بھی ہوا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, قید خانہ ہے, اور موت تو اس کی رہائی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. جیل ہے مومن کے لیے. جیل میں مرضی آپ کی نہیں چلتی, ایک ٹائم ٹیبل ہے, جو ملے گا وہ کھائیں گے, جو ٹائم ہوگا وہ اس ٹائم آپ اٹھیں گے اس حساب سے. تو مومن کے لیے دنیا بھی ایک قید خانہ ہے کہ وہاں اس کو بتا دیا گیا کہ تمہارے یہ حدود و قیود ہیں, تمہیں یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, اس طرح رہنا ہے اور اس طرح نہیں رہنا. اور موت تو آزادی کا دن ہے. اچھا. قید خانے سے رہائی کا دن ہے. اور پھر یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, گفٹ ہے. واہ. تو جب آپ کو انعام ملنے کا دن ہو, گفٹ ملنے کا دن ہو, رہائی کا دن ہو, تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے یا غم کا دن ہوتا ہے؟ خوشی کا دن. اب اس بات کو ایک دن میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. میں بڑا خوفزدہ رہتا تھا موت کے اس ڈر کی وجہ سے. تو میں چلا گیا بابا جی کے پاس اپنے. میں نے کہا حضور یہ خوف ختم نہیں ہوتا موت کا, اب عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے, اب رات کو اگر کہیں کوئی کروٹ لیتے ہوئے کوئی پین شروع ہو جائے تو لگتا ہے کہ کہیں بلاوا آ تو نہیں گیا. تو پہلے جوانی تھی ذرا ایک, اب ذرا ڈر لگتا ہے. بتائیں نا مجھے کہ یہ خوف کیسے ختم موت کا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا موت سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ایک بات بتاؤ, تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو انتقال ہو گیا, وہاں چلے گئے. نانا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے. دادا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے. نانی کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلی گئے. اچھا تمہارے خالو کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے. چچا کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی چلے گئے.
وہ ایک ایک کر کے رشتہ دار جو میرے پوچھتے رہے, جو میں بتاتا رہا, وہ رخصت کہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ بابا فرید کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ادھر ہیں. خواجہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہیں. واہ 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 واہ. غوث پاک کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہیں. صحابہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہیں. پھر وہ یوں پوچھتے چلے گئے. پھر پوچھا کہ ایک بات بتاؤ, تمہارے محبت کرنے والے زیادہ یہاں ہیں یا وہاں ہیں؟ اللہ 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 اللہ, کیا سچی بات. میں نے کہا وہاں زیادہ ہیں. کہنے لگے اچھا یہاں جو پیچھے رہ جائیں گے انہوں نے کون سا سدا یہاں رہنا ہے؟ بھائی ایک ایک کر کے انہوں نے بھی تو آ ہی جانا ہے. تو جہاں زیادہ لوگ ہیں, زیادہ اپنے ہیں, ان میں جانے میں ڈر کس بات کا؟ واہ 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 واہ. یہاں تو مصائب, آلام, چیزیں سب ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو رہائی کا دن ہے. واہ. اسی لیے تو عرس کہا جاتا ہے, اسی لیے تو وصال کہا جاتا ہے. واہ. کہ انتقال کہا جاتا ہے کہ بندہ منتقل ہو گیا, شفٹ ہو گیا. شفٹ ہو گیا. تو یہ خوشی کا دن ہے یا ڈر کا دن ہے؟ ایک اچھی جگہ جا رہا ہے تو ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی کیا معراج ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام کا قبر میں دیدار ہوگا. تو وہ تو خوشی کا دن ہے اس کے لیے. اللہ والے تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہاں تو وہ جلوہ ہی جلوہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نیکوکاروں کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے. واہ. انہیں تو جنتی اوڑھنا بچھونا بھی ملے گا. فرمایا جائے گا ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. اور قیامت کے دن جب نیکوکاروں کو اٹھایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کتنا وقت سوئے تھے, تو وہ کہیں گے کہ یہی کوئی عصر اور مغرب کے مابین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتایا جائے گا صدیاں گزر گئیں, زمانے گزر گئے. تو ایسی آنکھ لگی اور آنکھ کھلی محشر ہو گئی. تو نیکوکاروں کے لیے تو راحت ہی راحت ہے. قیامت کے دن بھی حضور کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے. وہ جنت میں اعلیٰ نعمتیں ان کے لیے ہیں. تو انہیں خوف زدہ ہونا چاہیے یا انہیں اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریق پر بندہ اپنی زندگی گزارے, اپنی کوشش پوری کرتا رہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو. اور اگر بحیثیت انسان کوئی غلطی ہو بھی جائے تو توبہ کر لے, وہ بخشنے والا مہربان ہے. تو سر کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق پر زندگی نہیں گزار رہے؟ جو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے خوف موجود ہیں, معاش کا خوف, صحت کا خوف, موت کا خوف, جنگ کا خوف. علی بھائی ایک سادہ سا جملہ ہے, جی استاد واصف صاحب فرماتے ہیں جو زندگی خالق کی منشا کے مطابق ہوگی, جو زندگی خالق کی منشا کے مطابق ہوگی وہ بے خوف ہوگی, اسے کوئی خوف نہیں, خوف نہیں ہوگا. اور جو زندگی خالق کی منشا کے خلاف ہوگی وہ خوف زدہ ہوگی. تو میں اس سے یہ مطلب لوں کہ ہماری موجودہ زندگی جو ہے خالق کی منشا کے مطابق نہیں ہے. ہر بندہ غور کر سکتا ہے اپنے بارے میں, کیونکہ اس کا وعدہ ہے منشا کے مطابق ہوگی تو وہ بے خوف کر دے گا تمہیں, یہ اس کا وعدہ ہے. خوف نکال دے گا وہ تمہارے دل سے, حزن و ملال بھی نکال دے گا. تو تھوڑا سا ڈائگنوز تو کریں نا سر, تھوڑا سا. 4 باتیں ہیں. اس کی رحمت پر یقین ہو, خوف ختم ہو جائے گا. اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں, خوف ختم ہو جائے گا. جتنا تمہیں حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے اتنا اس کی راہ میں خرچ کر کے جب خوشی ہو, سبحان اللہ, خوف ختم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق سے سچی محبت, اس کے محبوب کا عشق ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے. واہ واہ. صحابہ کرام میں کون سی روح پھونکی گئی تھی؟ یہی تو تھی, عشق کی روح تھی ان کے اندر, بے خوف کر دیتے. دار پہ چڑھ کے بھی جو ہے نا وہ مست ہوتے تھے. واہ 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 واہ. سرشار ہو کے میدان میں جا رہے. واہ 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 واہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. گفتگو بہت دلچسپ موڑ پر داخل ہو چکی ہے. ہمارے گھریلو ماحول میں بھی بہت اسٹریس ہے, بہت خوف کا عالم ہے.
اسپیشلی بچوں کی تربیت کے حوالے سے. جیسے آپ نے والدین کا ڈر بتایا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ڈر پیدا کرنا بچے کو کمزور کرتا ہے. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں میں شوق پیدا کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، پہلے تو ایک چیز سمجھیں آپ. جی. 3 طریقے ہوتے ہیں کام لینے کے. جی. ایک ہوتا ہے خوف ڈنڈے سے، ایک ہوتا ہے شوق، اور ایک ہوتا ہے لالچ. جی. انعام کے ذریعے اگر آپ کسی کو ترغیب دیں گے نا، تو ایک بچہ اگر وہ آج ایک چاکلیٹ لے کر، ایک کینڈی لے کر آپ کا کام کر دیتا ہے یا آپ کی بات مان لیتا ہے، ایک آئس کریم پہ وہ بہل جاتا ہے، تو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوگا. جیسے جیسے میچیور ہوگا وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی، وہ اس چیز پہ خوش نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ اس کو انعامات کے ذریعے راغب کر رہے ہیں. یہ ایک حد تک تو اثر کرتا ہے، اس کے بعد یہ بے اثر ہو جاتا ہے. ایک چیز ہے خوف کے ذریعے بھی زیادہ دیر تک عمل نہیں ہو سکتا. ڈنڈا آپ اٹھا لیں، بھئی آپ کو پتہ ہے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں تھوڑا سا سیدھے ہو کے چلیں گے. ہائی وے پہ لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کیمرہ آتا ہے موٹر وے پر اسپیڈ وہ سلو کر لیتے ہیں، جہاں کیمرہ نکلا وہ پھر اسپیڈ انہوں نے بڑھا لی. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف خوف اس چیز کا ہے. انہیں خوف ہے، ڈنڈا ہے تو بندہ سیدھا ہوگا، ورنہ وہ اپنی حرکت کرے گا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے شوق. اگر یہ پیدا ہو جائے کسی میں، یہی تو پیدا کرنا ہے سر. اور یہ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ جی. بچوں میں اگر شوق پیدا کرنا ہے علی بھائی، تو آپ زبان کے بجائے اپنے عمل سے انہیں سکھائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ ایک الگ سے بھی آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک الگ سے بھی ہم مکمل اس پہ پوڈ کاسٹ کریں کہ اس کو ڈیٹیل میں بھی ہم سمجھیں. ٹھیک. ابھی صرف میں چند باتیں ایک ضمناً عرض کرتا ہوں. ارشاد. کہ ایک تو یہ کہ آپ زبان سے نہ سمجھائیں. زبان سے نہ سمجھائیں، عمل سے سمجھائیں. آپ نماز کا وقت اذان ہوئی، آپ خود کھڑے ہو گئے، بچہ خود سمجھ جائے گا. پکی بات. ٹھیک ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں اس گھر میں جس میں ماں باپ روزے رکھتے ہیں، بچے خود بخود روزے رکھتے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اصول ہے نا. بالکل. آپ سچ بولیں گے، بچہ سچ بولے گا. اگر جھوٹ بولے گا تو اس کو پتہ ہے کہ میں مطلب وہ بہت گلٹی فیل کرے گا. تو عمل سے سمجھانا ہے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بچے میں اگر شوق پیدا کرنا ہے دین کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں روزانہ 10-12 منٹ جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حضور کا ادب اور عشق ہی بچوں کو باادب بنائے گا. واہ واہ. با کردار بنائے گا. شاندار نسخہ عطا فرمایا سر. واہ واہ. بس سیرت پڑھیں اور بچے سنیں. ایک ذہن ایسا ہوتا ہے جب وہ بچپن میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کے جب وہ واقعات سنتا ہے، حضور کے اخلاق کریمہ چیزیں جب آپ محبت سے بچوں کو سناتے ہیں، تو بس حضور کی ذات گرامی ہی بچوں کو باادب بناتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے تعلق ہی بچے کو باادب بنائے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ آپ دنیا بھر کے جو جتن کر کے دیکھ لیں. اسی لیے فرمایا کہ بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ، ادب ان میں آ جائے گا. واہ واہ. محبت سکھاؤ. واہ واہ. چونکہ ہماری گفتگو میں تصوف ایک جڑا ہوا موضوع ہے، ہر حوالے سے ہم اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. صوفیاء کرام کے ہاں اس شوق اور خوف کے حوالے سے کیا روایات ملتی ہیں، کیا طریقے ملتے ہیں، یا آپ کے مشاہدات میں ایسی کچھ چیزیں ہیں سر، وہ بیان فرمائیے. دیکھیں، اسلام جو پھیلا ہے نا وہ پھیلا ہی محبت سے. جی. خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری جب تشریف لائے تو آپ دیکھیں تنہا ہیں، پرتھوی راج کی حکومت ہے، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو 9.5 ملین کم و بیش افراد نے اسلام قبول کیا. تو مجھے بتائیں کہ کیا خواجہ معین الحق والدین نے کوئی ڈنڈا رکھا ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ صوفیاء کے ہاں کیوں ہر مذہب کا بندہ آ کے بیٹھتا تھا؟ ہم تو اپنے والوں کو بھی برداشت نہیں کرتے. ہم تو اب مطلب ظاہر پرست لوگ ہو گئے. مطلب عیوب دیکھنا جو اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کی
پردہ پوشی کرو، ان کے عیوب نہ تلاش کرو، ہم وہی سب کچھ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں. تو اس سے تو اسلام نہیں پھیلتا، اس سے تو لوگ قریب نہیں آتے. وجہ فرما رہے، دوسروں کو عزت دینا، رسپیکٹ دینا، یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ تھا. کوئی کسی بھی مذہب کا آ کے بیٹھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کون سی دوائی دینی ہے، بڑے طریقے سے، پیار سے، کہیں لنگر کھلا کے قریب کیا، کہیں اس کو محبت، اس کا دکھ درد مٹا کے اس کو قریب کیا. ہم تو بگانے والے لوگ ہیں، ہمارے بزرگ تو بلا کر دین کے قریب کرتے تھے. ہم لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. کوئی مسجد میں بھی آ جائے ہم کہتے ہیں آیا کیوں؟ یہ پینٹ پہن کے آیا تو، یہ نیکر پہن کے آیا تو. سنگاپور میں گیا علی بھائی جی، تو وہاں ایک مسجد میں نے دیکھا ابائے لٹکے ہوئے اور لنگیاں رکھی ہوئی ہیں. اچھا، عجیب معاملہ تھا جی. لنگیاں ہیں اور ابائے رکھے ہوئے. میں پہلی دفعہ داخل ہوا مسجد میں نے کہا یار یہ اتنی ساری لنگیاں کیوں لائن سے ٹنگی ہوئی ہیں؟ کوئی مارکیٹ تھوڑی ہے، ابائے ایک سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ایک بندہ آیا کچھا پہن کے مسجد میں داخل ہوا. اس نے وضو کیا، لنگی اٹھائی پہنی اور اس نے نماز ادا کی، اور جاتے ہوئے لنگی اس نے ٹانگی اور چلا گیا. خواتین کو دیکھا وہ آئیں، انہوں نے عبایا اوپر ڈالا، نماز پڑھی اور پھر چلے گئے. اب اس ملک کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں دکان پہ، شاپ پہ وہ اس طرح کے لوگ ہی رکھتے ہیں. ایٹ لیسٹ کوئی مسجد میں آ تو رہا ہے. ہم نہ کبھی یہاں سے نکلے، نہ کبھی باہر جاتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ساری عقل کل ہمارے پاس ہے. یعنی کہ کلین شیپ بندہ اگر باہر گھوم رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ نماز پڑھنے آ گیا وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں نا، نماز پڑھنے آ گیا تو زیادہ بہتر ہے نا. لیکن وہ کلین شیپ ہے سر، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. جس نے اس کو آنے کی توفیق دی وہی اس کے دل کا معاملہ جانتا ہے. وہاں تو نیتیں دیکھی جاتی ہیں. غیر شرعی کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. دیکھیں آج وہ کلین شیپ ہے، آتا رہے گا تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ باعمل با کردار بن جائے. سبحان اللہ. اس کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہونا ہے. ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ ہمیں یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ واہ. ایک بچہ تھا، مجھے یاد ہے، میں ایک ادارے میں جاتا تھا تو وہاں پہ بچے حفظ کر رہے تھے جی، اور یہ میسیج میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. ایک بچہ تھا، اس نے 17 سپارے حفظ کیے اور بڑا قابل بچہ تھا کلاس کا، اور وہ اسکول بھی جاتا تھا اور حفظ بھی کر رہا تھا. ایک دن قاری صاحب کوئی وضو کر کے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، تو انہوں نے لائن سے سب کو سروس ان کی شروع کی ایک ایک. تو اس بچے کو بھی انہوں نے مار دیا جبکہ وہ کھیل نہیں رہا تھا. اچھا. لیکن چونکہ وہ ایک لائن سے جب شروع ہوئی کاروائی تو وہ سبھی کو ایک ساتھ میں کھڑا گیہوں کے ساتھ گندم بھی پس گیا. بھائی جیسے ہی اس کو مار پڑی اس نے کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے نہیں پڑھنا. اور وہ اپنا سامان اٹھایا، اس نے وہ جانے لگا. اب سب اس کو روک رہے ہیں، لیکن مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو مجھے بلایا گیا کہ اس سے ذرا بات کریں. تو میں نے اس کو کہا بیٹا کیا؟ کہنے لگے کہ آج تک میرے والد نے مجھے کبھی تھپڑ نہیں مارا. اچھا. تو میں نے کہا بیٹا یہ استاد کہہ رہے ہیں استاد ہیں، لیکن میری غلطی ہو تو مجھے مارے نا. میں تو پڑھ رہا تھا بیٹھ کے. اگر کلاس کے کچھ بچے شرارت کر رہے تھے تو مجھے کیوں مارا گیا؟ میں نے تو کبھی ان کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیا. میں ٹائم پہ آتا ہوں، میں اپنا سبق یاد کر کے آتا ہوں، میں پراپرلی ہر چیزیں فالو کرتا ہوں. مجھے کیوں مارا گیا؟ مجھے پڑھنا نہیں ہے. اب میں بڑے شوق سے آیا تھا قرآن حفظ کرنے کے لیے، میں نہیں کروں گا. وہ بچہ میرے سامنے چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہیں اور جا کے اس نے پڑھا ہو لیکن وہاں نہیں آیا. کسی کی دل آزاری کرنا. علی بھائی بہت سارے لوگ بہت حساس ہوتے ہیں. ایک بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے، عاقل ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، وہ عاقل ہے، وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. ایک آیا اس کا کان پکڑ کے پیچھے کھڑا کر رہا ہے، چلو یہاں سے. یار آپ کسی کو نکال رہے ہو، اس کے 4 لوگوں کے سامنے آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہو. کل کو وہ چلا گیا مسجد سے، ایسی کوئی بات کر دے تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟
کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ تو اپنے زوم میں کہتے ہیں نکل جاؤ. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شوق پیدا کریں. صوفیہ کرام شوق پیدا کرتے تھے. سبحان اللہ. ادب. آپ کو اگر کچھ بچے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں قابل آدمی ہے، ممبر آپ کے پاس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح ضروری ہے، آپ ان کو بٹھائیں. کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ اللہ کے محبوب سجدے میں سبحان اللہ اور نواسہ رسول سوار ہو جاتے ہیں تو سجدہ دراز فرماتے ہیں؟ میرے سبحان اللہ. سبحان. یہ واقعہ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک، اتنا واضح واقعہ ہونے کے باوجود. کیا محراب و ممبر سے یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا بیان ہوتا ہے؟ بارہا سنا ہے. تو پھر کیا نواسہ رسول اس وقت کم سن نہیں تھے؟ تو پھر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے یہ دیکھیں نا آپ، اور ہمارا کردار اور ہمارا عمل کیا ہے یہ دیکھیں. جب تک ہم اس کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہوں گے نا، سیرت کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ، معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی. اور صوفیہ کرام وہی محبت کا جام پلاتے ہیں، وہی عشق کا جام پلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس انہیں حضور سے قریب کر دو، کام خود ہی بن جائے گا. ہمارا کام اتنا ہے کہ بس ان کی محفل میں بٹھا دو. سب بات صوفیہ کرام کی چل رہی ہے تو ایک ہمارے ہاں اور چیز موجود ہے، جلالی بابا. وہ گاہے گاہے نظر آتے ہیں کہ جلال آتا ہے اور وہ ایک دم خش و خاشاک کی طرح وہ نافرمان مرید کا آشیانہ بھی جلا دیا جاتا ہے، اس کے سارے کام بگاڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تصوف میں صوفیہ کرام کیا کہ بابا نے ایک جلالی کرا اور ہم نے جن بابوں کو دیکھا وہ تو جلاتے نہیں تھے، وہ تو جلاتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کوئی اور شعبدے باز ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو جلایا ہو؟ کسی اللہ والے نے کسی کو جلایا؟ وہ جلاتے تھے، مردہ دل کو جلا دیتے تھے تو قریب کرتے تھے. یہ شعبدے باز ہیں. یعنی سچا آدمی ہے بھائی کڑوا ہوگا. میرے آقا کریم علیہ السلام سے زیادہ سچا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے، اس سچے سے اچھا ہمارا نبی. بے شک. تو میرے حضور کا تو اخلاق دیکھیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اما عائشہ کہتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کا پورا اخلاقی قرآن. بیٹی آتی ہیں، حضور چادر بچھا دیتے، مہمانوں کا اکرام کرتے. حضور کا اخلاق کردار تو دیکھیے. بچوں کو سلام میں حضور پہل فرماتے. آج پتہ نہیں ہم کون سی چیزیں بتا رہے ہیں بیٹھ کے. دین تو سراپا محبت کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، ادب کا نام ہے. بے شک. بے شک. جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے علی بھائی، معاشرے میں سدھار پیدا نہیں ہوگا. اب دیکھیے میرے حضور کس طرح تربیت فرماتے. سبحان اللہ. جب تک ہم وہ اخلاق نہیں سیکھیں گے. حضرت زید بن حارثہ غلام ہیں، حضور کی غلامی میں ہیں، آپ کی صحبت میں رہ رہے ہیں. ایک دن ان کے والدین انہیں تلاش کرتے ہوئے مکے آ گئے. چچا اور والد آ گئے، اور بھی لوگوں کو لے کر آ گئے. کسی نے بتایا کہ زید تو مکے میں ہے. جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ. اب دیکھیے حضور تربیت کیسی فرماتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ واقعہ ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن اس واقعے کو سمجھیں بھی تو صحیح. تو کہا حضور ہم نے آپ کے بارے میں سنا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں. ہمارا بچہ آپ کی غلامی میں، ہم یہ دیکھیں کثیر رقم بھی لے کر. اللہ 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 اللہ. جو آپ طلب کریں گے وہ ہم دے دیں گے، بس ہماری اتنی گزارش ہے ہمارا بچہ ہمیں واپس کر لے. میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری رقم بھی تمہیں مبارک، تم جو خریدنے آئے ہو، قیمت دینے آئے ہو، اپنے پاس رکھو. اپنے پاس رکھو. بس ایک کام کرتے ہیں، زید کو بلاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بخوشی لے جاؤ، لیکن اگر زید نہ جانا چاہے تو پھر اس کی رائے کا احترام کیا جائے. والد اور چچا نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنے والدین کو دیکھے اور نہ جائے. اس سے اچھی آفر تو ہو ہی نہیں. میں کہا ٹھیک ہے، میں قبول ہے، بلائیے. زید کو بلایا گیا. حضرت زید بن حارثہ کہیں گئے ہوئے تھے، انہیں بلوایا گیا. جب وہ آئے اور والد کو دیکھا تو لپٹ گئے.
چچا جان کو دیکھا تو لپٹ گئے, کافی دیر تک روتے رہے. ظاہر ایک عرصہ ہو گیا تھا جدائی کو. پھر جب وہ میل ملاپ سے فری ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زید تمہیں لینے آئے, تم اگر جانا چاہو تو تمہاری مرضی, رہنا چاہو تو تمہاری مرضی. ان کے والد کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ, ہم تمہیں لینے آئے, تمہاری والدہ انتظار کر رہی ہیں, بہنیں انتظار کر رہی ہیں, قبیلہ انتظار کر رہا ہے. تو حضرت زید نے جو جواب دیا نا, یہ سننے والا, واہ واہ واہ. فرمایا کہ چچا جان آپ کی محبت سر آنکھوں پر, پیار سر آنکھوں پر, مگر میں آقا کریم علیہ السلام کے اس در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. چچا کہنے لگے زید تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, تم آزادی کو غلامی پر ترجیح دے رہے ہو. تو حضرت زید نے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ فرمایا کہ اس غلامی پہ ہزاروں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تو غلاموں سے اس طرح پیار کرتے تھے کہ انہیں چھوڑ کے جانے کو کوئی, ماں باپ کو چھوڑ دی, ماں باپ کو آج ہمارے ہاں کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہو. یہ لمحہ فکر ہی ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا. علی بھائی بات ساری محبت کی ہے. عشق والوں کی دنیا میں نا محبت اور شوق ہی ہے, خوف نہیں ہوتا وہاں پہ, شوق ہوتا ہے. واہ واہ واہ. انہیں خوف ہوتا ہے تو اس بات سے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے, سونا ناراض نہ ہو جائے. سبحان اللہ. ابھی کچھ دن پہلے مدینہ شریف کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک نعت خواں بھی تھے, وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے, تو دور سے گنبد خضرا بھی شریف بھی نظر آ رہا. سبحان اللہ. تو نعت پڑھنے لگے تو ایک بابا جی بھی آ کے بیٹھ گئے قریب. اب وہ بابا جی نعت سنتے رہے, ہم وہ سب نعت شریف ہو رہی ہے, تو بابا جی نے ایک بات کہی نعت خواں سے, کہنے کہ وہ تجھے وہ شعر آتا ہے جو ایک تیرا پیار مینو ملیا تے میں دنیا تے ہور کی لینا. واہ واہ واہ. نعت خواں تھوڑا سا چونکا, جی آتا تو ہے, ذرا وہ تو سناؤ مجھے, اسی طرز میں ذرا سناؤ تو صحیح. نعت خواں نے پڑھا جی جو ایک تیرا پیار مینو ملیا تے میں دنیا تے ہور کی لینا. واہ 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 واہ. اب بابا جی گنبد کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تیرا پیار مینو ملیا تے میں دنیا تے واہ 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 واہ, اور وہ رونا شروع ہو گئے بابا جی. اور ایسی رقت طاری ہوئی ان پہ کہ وہ جو جتنے لوگ تھے وہ بھی رونے لگ گئے. ایک عجب کیف پیدا ہو گیا, ایک عجب ذوق پیدا ہو گیا. اب وہ شوق کی کس گہرائی میں اس بات کو سن رہے تھے. سبحان اللہ. اب کوئی فتویٰ دینے والا وہ فتویٰ دے گا, اپنی بات کرے گا, لیکن وہاں تو پیار مینو ملیا تے میں دنیا تے ہور کی لینا. واہ واہ واہ. یار کوئی کس رنگ میں بیٹھا ہے, کوئی کس شوق میں بیٹھا ہے, کس محبت میں بیٹھا ہے. بات یہ کس کے لیے ہے جملہ. واہ. وہ تو کہتے ہیں سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جانم کیا شان تمہاری, چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, یہ عمر تمہارے ہی واہ 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 ٹکڑوں پہ گزاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ گفتگو ہنوز تشنا ہے, بہت ساری باتیں, بہت سارے سوالات ذہن میں گونج رہے ہیں, اور یقیناً لوگ بھی تبصرہ کریں گے اس گفتگو کو سن کر, بہت سارے سوالات وہ لکھیں گے. تو ان سوالات کے ساتھ پھر ہم ایک مرتبہ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے وقت کے طلبگار ہوں گے. سب بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.